रहमान रहीम दिलदारम इज़ा कलम अमतर रोब किस्त नंबर 20। अब शादी के हंगामे शुरू हो चुके थे। आज मेहंदी थी। नूर से मिलकर सबा बेगम ने इसे भी फैमिली के साथ शादी पर इनवाइट कर दिया, जो अशरफ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। अशरफ नूर को पहचान चुकी थी और नूर को अशरफ ने अपना तारुफ ठीक से करवा दिया था। इसी दिन जब वो जुरेश शाह के साथ घर आई थी, वापसी पर मौका देखकर अशरफ नूर के करीब खड़ी हुई और मुस्कुरा कर देखा। जुरेश शाह अपनी गाड़ी की चाबी अंदर ही भूल गया था, अंदर से वही लेने गया था। असल में जुरेश शाह ने मेरा तारुफ तुमसे पूरा नहीं करवाया। मैं मिसेस जुरेश शाह हूँ। हमारा निकाह हो चुका और दिमाग मेरा नहीं इनका खिसका हुआ है। जब वो मुझसे लड़ते हैं तो गुस्से में आकर जानबूझकर मुझे तपाने के लिए उल्टा सीधा बोलते हैं। खैर तुम एंजॉय करो, शादी पर ज़रूर आना, ओके। धुआं होते चेहरे के साथ नूर ने अशरफ को वापस लॉन्च में जाते देखा और वो जो दोबारा से जुरेश शाह के बारे में सोचने लगी थी, एकदम अशरफ ने इसे ठिकाने लगाया था। खैर मुझे क्या, मेरी तो मंगनी हो चुकी है। कंधे उचक वो इधर उधर देखने लगी। खुद को शाबाशी देती अशरफ ने मुस्कुरा कर जुरेश शाह को बाहर जाते देखा। इसने अपनी इंसल्ट का बदला ले लिया था और नूर के कदम पहले ही रोक लिए थे कि जुरेश शाह सिर्फ वो इसके बारे में सोचने की गलती भी ना करे। जबकि बाहर जाते जुरेश शाह ने चौंक कर मुस्कुराती हुई अपनी बेगम को देखा, साथ ही बड़बड़ाया, पागल कहीं की, अजीब दौरे पड़ते रहते हैं। इसे पहले रोनी सूरत बनाकर बैठी थी, अब वैसे दांत निकाल रही है जैसे कोई किला फतह करके आई हो। वह सर झटकता हुआ बाहर निकला था। चलो जल्दी करो यार, देर हो रही है। आपी को पार्लर लेकर जाना है, तुम दोनों भी साथ ही रहना। जैसे आपी और तुम लोग तैयार हो जाओ तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा लेने। हारून शाह ने अशरफ की आंखों के सामने हाथ लहरा कर कहा था, जो अपनी सोचों में गुम बैठी थी। छोड़े हारून भाई, मैं भी इसे कब से बुला रही थी और ये टस से मस नहीं हुई। इसे जाना ही नहीं है मेहंदी पर, शायद। मुंह फुला कर कहती है। अशनाल ने अपनी ज्वेलरी पैक की, जो इसे आज मेहंदी के फंक्शन पर पहननी थी, और अब तैयार होने पार्लर जाना था। मगर अशरफ स्टैचू बन के बैठी थी। काफ़ी देर से जाना है यार, पागल हो क्या? ओके भाई आते हैं हम, आप जल्दी से गाड़ी निकालें, कहते साथ ही अशरफ उठी और अपनी तैयारी करने लगी। पार्लर पहुंचकर पहले मेराम को तैयार होना था, इसके बाद इन दोनों की बारी आती। येलो और ग्रीन इम्तजाज की फ़्रॉक में मेराम बेहद खूबसूरत लग रही थी। अशरफ से पहले अशनाल तैयार होकर बाहर वेटिंग एरिया में बैठी थी, जबकि अशरफ अंदर तैयार हो रही थी और मेराम अंदर ही अपनी चीज़ें समेटने में लगी थी। अशनाल को अंदर घुटन का एहसास हुआ तो वो मेराम को बताकर बाहर आकर बैठ गई। इसने सोच लिया था कि वो अब इन हालात का मुकाबला डट कर करेगी। इस तरह डट डट कर इसे ज़िंदगी नहीं गुजारनी थी। तभी खुद को नॉर्मल जाहिर करती, शादी के कामों में दिलचस्पी ले रही थी। अम्मी और बाबा इसकी वजह से परेशान ना हो, अब अपनी ही सोचों में बैठी थी। इसे तब एहसास हुआ जब इसके बराबर में कोई आकर बैठा। गर्दन घुमाकर देखा तो वहीं फ्रीज हुई। ज़रदादा खान रफ से हुलिये में सुरख निगाहें लिए बस इसे ही देखे जा रहा था। अशनाल को अपना आप संभालना मुश्किल लगा, मगर इस बार वो सोच चुकी थी कि ज़रदादा खान से दोबारा कभी सामना हुआ तो वो डरेगी नहीं, बल्कि हिम्मत से डट कर उसका मुकाबला करेगी। चारों न चारों हिम्मत करती अपनी जगह से खड़ी हुई, मगर इसे अपनी कांपती टांगों से मज़ीद उलझन महसूस हुई थी। ज़रदादा खान ने इसके वजूद की कपाहट को वाज़े तौर पर महसूस किया था। हल्का सा मुस्कुराया और वो भी खड़ा हुआ। तो तुम खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया, दूर रहो मुझसे। उंगली उठाते इसे वार्न किया, नहीं रह सकता, इस बात को तुम्हें समझना होगा। ज़रदादा खान बोला, नहीं समझूंगी, डरती नहीं हूँ मैं तुमसे, समझे तुम। अब की बार लहजे में सख्ती थी। यही तो मैं चाहता हूँ, मत डरो मुझसे, मेरे पास आ जाओ। मेरी डॉल को मेरे पास होना चाहिए ना। ज़रदादा खान वार गिरफ्तगन निगाहों से सामने खड़ी अपनी परी को देख रहा था। सीने पर हाथ बांधे वो अपनी जगह पर ही खड़ा रहा, कहीं वो इसके डर से अंदर न भाग जाए। हरगिज़ नहीं, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे। निकाह सिर्फ मैंने अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए किया था, समझे तुम। और किसी खुशफहमी में मत रहना तुम कि मुझे कभी तुमसे मोहब्बत होगी। नफ़रत के सिवा कुछ नहीं है मेरे पास तुम्हारे लिए। आइंदा मेरा पीछा मत करना और ना ही छुप छुप कर मेरे घर में कदम रखना। इस सब से जस्ट तुम मेरी नज़रों में गिरते जा रहे हो। इसने पूरी कोशिश की थी कि इसका लहजा सख्त से सख्त हो, और वो इसमें कामयाब हुई थी। वही बात मुंह से निकालो जिसे तुम बाद में बर्दाश्त भी कर सको, और अब पुकारोगी भी तो भी नहीं आऊँगा। सिर्फ नफ़रत ही नहीं करो मुझसे, क्योंकि मैं इसी लायक हूँ। अल्लाह हाफिज़। अब की बार ज़रदादा खान को भी गुस्सा आया। एक आखिरी नज़र इस पर डालता वो वहाँ से निकला। ज़रदादा खान की आंखों से निकलते आंसू अशनाल ने देख लिए थे। इसके दिल को कुछ हुआ था, वो डिस्टर्ब सी वहीं बैठती चली गई थी।
اشنال کی باتوں سے وہ کافی ڈسٹرب ہوا تھا۔ اس نے اپنے کوشش کی تھی، بہت کوشش کی تھی کہ وہ مان جائے، مگر اس سخت دل لڑکی کی باتوں سے آج زردادہ خان ہرٹ ہوا تھا۔ اس نے اس لڑکی کی خاطر خود کو بدل لیا تھا۔ وہ پہلے والا زردادہ خان نہیں بننا چاہتا تھا کہ اس کی ڈول ڈرتی رہے اس سے، مگر وہ اس بدلے زردادہ خان کو بھی نہیں چاہتی تھی۔ یہی بات اسے چبھ رہی تھی، اور اب اس نے ارادہ کر لیا تھا وہ خود اشنال سے بہت دور چلا جائے گا تاکہ وہ اس کے خوف کے بنا اپنی زندگی گزار سکے۔ ہمت کر کے اس نے بہت کچھ کہہ دیا تھا اسے، مگر اب اس کی سیٹی گم ہو چکی تھی۔ اشنال وہیں بیٹھ کر رونے لگ گئی تھی۔ کیا ہوا اشنال، کیوں رو رہی ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اشرف نے ارد گرد دیکھتے روتی ہوئی اشنال کو اپنے ساتھ لگایا۔ وہ اشرف، وہ رو رہا تھا بھیگے لہجے میں بتاتے، ساتھ ہی وہ خود بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کون اشو، کون؟ کوئی نہیں ہے یہاں۔ اشرف نے ایک بار پھر ارد گرد دیکھ کر اشنال کو تسلی دی۔ یار پلیز چپ کرو نا، ورنہ مجھے بھی رونا آ جائے گا۔ دیکھو ابھی ہارون بھائی آتے ہوں گے اور پھپھو بھی نکلنے والی ہیں، تیار ہو گئی ہیں۔ اب تمہیں اس طرح روتے دیکھیں گی تو پریشان ہو جائیں گی اپنی مہندی والے دن۔ یہ کوئی اچھی بات تھوڑی ہے بھلا۔ چلو شاباش، نارمل کرو خود کو، گھر جا کر بات کرتے ہیں، اشرف نے سمجھایا، ساتھ ہی ساتھ ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ مگر جس طرح اشنال رو رہی تھی وہ خود بھی اندر سے کافی پریشان ہو گئی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، چلو۔ اشرف کی باتوں سے اس نے خود کو نارمل کیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کوئی اس کی وجہ سے پریشان ہو، مگر کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا تھا کہ سب اس کے لیے پریشان ہو جاتے تھے، اور اب تو بات خود اس کے دل کی تھی۔ اس کا دل بھی پریشان تھا، مگر کیوں، بس سمجھنا باقی ہے۔ مہندی کا فنکشن گھر پر ہی ارینج کیا گیا تھا۔ لان کو برقی کمکموں اور پھولوں کی لڑیوں سے سجایا گیا تھا۔ اس سب میں ساری محنت زریش شاہ کی تھی۔ کچھ ہی دیر میں برق خان کی فیملی مہندی لے کر آنے والی تھی۔ اشرف پریشان سی اشنال کے جوس لے کر آ رہی تھی، تبھی زریش شاہ اندر لاؤنج میں داخل ہوا، اور اگلے ہی پل مبدوع سا اشرف کو دیکھے گیا۔ لائٹ براؤن شرٹ اور فینسی غرارے میں وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ اسے ہوش تو تب آیا جب زوار نے کسی کام کے لیے زریش شاہ کو آواز لگائی۔ کھنگار بھرتا وہ سگریٹ جلانے لگا، مگر ارادہ ترک کرتے دوبارہ باہر نکلا۔ اسے اب بالکل یاد نہیں تھا کہ وہ کس کام کے لیے اندر آیا تھا۔ یاد رہا تھا تو بس ایک کیوٹ سا چہرہ جو نظروں سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے! جھنجھلا کر اس نے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے پیشانی مس لی تھی۔ سارا وقت اشرف اشنال کے پاس تھی۔ مہندی والے آ گئے تھے، کافی شور مچ چکا تھا۔ اشرف تھوڑا سائڈ پر کھڑی ہو گئی تھی، مگر اس بار اس نے جو منظر دیکھا تھا وہ اس کے لیے کافی تکلیف دہ تھا۔ نوریز شاہ پر جان لٹاتی نظروں سے دیکھ رہی تھی نوریز شاہ پر جان لٹاتی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور زریش شاہ بھی اس سے کہکے لگا کر باتوں میں مگن تھا۔ کتنی ڈھیٹ ہے یہ لڑکی، کلکس کر اس نے سوچا۔ اشرف کا دل چاہا زریش شاہ کا سر پھاڑ دے اور ساتھ بیٹھی نور کو کچا چبا جائے، مگر یہ دونوں کام ناممکن سے تھے۔ زریش شاہ لگ بھی بہت ہینڈسم رہا تھا۔ اشرف کے دل نے دھڑکنے میں رفتار پکڑی۔ اف، ایک تو میں اس دل سے تنگ ہوں۔ اپنے دل کی کہانی نظر انداز کرتی وہ منہ پھلا کر وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ انجانے کیوں اس کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ اشنال کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ اسے ہاتھ سے تھامے وہ دونوں لاؤنج سے ہوتی اپنے روم میں گئی تھیں، ساتھ ہی اشرف کو سب جاننے کی جلدی تھی۔ آخر اشنال کو کیا ہوا تھا وہاں؟ اشنال کا ہاتھ تھامے اندر جاتی اشرف کو نور کے ساتھ باتوں میں مگن زریش شاہ نے بڑے غور سے دیکھا، اور اگلے ہی پل وہ نور سے الگ ہوا، ایکسکیوز می کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ زریش شاہ اشرف کو چڑھا رہا تھا اور وہ چڑ رہی تھی۔ اچھے سے ایک دم زریش شاہ کا چپ ہونا اور پھر وہاں سے اٹھ کر چلے جانا نور کو بہت چبھا تھا، جبکہ زوار شاہ اور ہارون شاہ نے خوب رونق لگا رکھی تھی۔ ہلے گلے میں کافی وقت بیت گیا۔ بی جان نے کافی ڈھونڈا اشنال کو، مگر انہیں ایک بار کے بعد وہ نظر نہیں آئی تھی۔ کشف نے جب اشنال کو دیکھا تو ایک پل کے لیے وہ مبدوع ہوئی تھی۔ وہ لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی، مگر اگلے ہی پل وہ نارمل ہوئی۔ ایک جلن تھی جو اسے اشنال سے تھی، مگر اب اسے جلن کا احساس بھی نہیں رہا تھا۔ اس نے دل پر پتھر رکھ کر زردادہ خان کو بھلا دیا تھا، جو صرف اور صرف اشنال کا ہے۔ یہ بات اسے دیر سے ہی صحیح مگر سمجھ آ گئی تھی۔ اب بتاؤ اشنال، اب مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی تھی تم؟ کون رو رہا تھا؟ کس کے رونے کی بات کر رہی تھی تم؟ ایسا بھی کیا ہوا اچانک؟ زردادہ خان تو نہیں ہو سکتا، سیکیورٹی اتنی سخت ہے، بھلا یہ ناممکن ہے؟ پھر کس نے خوفزدہ ہو تم بتاؤ مجھے۔ کمرے میں آتے ہی اشرف نے سوالوں کی بھچاڑ کر دی۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ زردادہ خان نہیں آ سکتا۔ وہ آج دوسری بار آیا تھا وہاں پارلر میں، اور پہلے اسی روم میں۔ اشنال نے اپنا سر تھام کر کہا، یہ کیا کہہ رہی ہے تم؟ مگر کیسے؟ اشرف کے چہرے سے پریشانی چھلکی۔ اشنال نے گہری سانس لے کر تمام بات بتا دی۔ اشرف ساری بات سن کر چپ سی ہو گئی۔ تو اب تمہیں پچھتاوا ہے اپنے کہے گئے الفاظوں پر؟ تم نے وہ روتا ہوا نہیں دیکھا گیا نا؟
اشرف کافی دیر بعد بولی، میں نہیں سمجھ پا رہی ہوں اپنی کیفیت۔ وہ کہہ رہا تھا اب پکارو گی بھی تو نہیں آؤں گا، مجھ سے نفرت کرو، میں اسی لائق ہوں۔ اشرف کو بتاتے ہوئے اسے دوبارہ سے رونا آیا۔ یہ کیا ہو گیا اشنال؟ وہ تم سے پیار کرتا ہے بے حد، یہ میں جانتی ہوں، وہ تمہیں بہت چاہتا ہے، اپنے کیے پر شرمندہ ہے، بار بار بابا سے معافی مانگتا ہے، مگر بابا نے کہا کہ جب تک تم معاف نہیں کرو گی کچھ نہیں ہو سکتا، اور اسی لیے اس شادی پر بھی اسے آنے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ برق خان کزن ہے اس کا، ایک گھر میں رہتے ہیں، بی جان کے لیے کتنی تکلیف کی بات ہوگی یہ۔ اشرف نے بھی اداسی سے کہا، میں تم سے ایک ہی بات بولوں گی اشنال، تم خوش قسمت ہو کہ تم اپنے شوہر کی من چاہی ہو، میری طرح انچاہی نہیں۔ یہ بات کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بھی تھک چکی تھی، اب سب کچھ عجیب ہو رہا تھا جو اس کے بس سے باہر تھا۔ زریشا اسے جلا رہا تھا اور وہ جل رہی تھی، جبکہ وہ چاہتی تھی اسے اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہونی چاہیے، مگر دل کا کیا کرتی جسے ہر بات کی پرواہ ہونے لگی تھی۔ اشنال کو گلے سے لگا کر اسے چپ کرانے لگی، مگر کھڑکی سے باہر کھڑے زریشا نے ان لفظوں دونوں کی باتوں کا ایک ایک لفظ سنا تھا۔ اچھا تم چپ کرو، میں کھانا لے کر آتی ہوں، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اشنال کو بول کر وہ اس سے الگ ہوئی اور کھانا لانے کے لیے روم سے باہر نکلی۔ زریشا جا چکا تھا، اپنے کمرے میں بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا، وہ صرف اشرف کو سوچے گیا تھا۔ زردادہ خان اس کے گھر آیا تھا اور وہ اس بات سے بالکل بھی انجان نہیں تھا۔ حماد شاہ کے کہنے پر وہ خاموش تھا۔ حماد شاہ جانتے تھے زردادہ خان کسی نہ کسی طرح اشنال سے ملنے کی کوشش کرے گا، اور جب زردادہ خان اشنال سے ملنے آیا یہ سب ان کے اور زریشا کے علم میں تھا۔ زریشا چاہتا تھا کہ اشنال کے سائے کی بھی خبر نہ ملتی زردادہ خان کو، مگر یہاں معاملہ کچھ الگ نوعیت کا تھا۔ اشنال زردادہ خان کی بیوی ہے، یہ بات وہ اچھے سے قبول کر چکے تھے، اور حماد شاہ خود بھی یہی چاہتے تھے کہ اشنال کا کچھ ڈر خوف اترے، مگر دوسری طرف زردادہ خان ان سب باتوں سے انجان تھا کہ حماد شاہ اور زریشا سب جانتے ہیں کہ وہ ان کے گھر جا چکا ہے، مگر آج زریشا صرف اشرف کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کا دلکش سراپا بار بار اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ وہ اداس سیدھی دل میں اتر رہی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ آج وہ اسے سامنے بٹھا کر جی بھر کر دیکھے۔ کافی کی طلب محسوس ہوئی تو اپنے کمرے سے نکلا، مگر اپنی اور اشنال کی بریانی کی پلیٹ بنا کر اسی کے روم کے آگے سے گزرنے لگی۔ کہتا ہوا ڈور سیدھا اسے لگا، وہ لڑکھڑا کر گرنے لگی تھی، مگر تب تک زریشا نے اسے اپنی باہوں سے تھام لیا تھا۔ آدھی بریانی پلیٹ سے گر چکی تھی، مگر زریشا کے ہاتھ ڈھیلے ہونے کی بجائے اشرف کی کمر پر مزید سخت ہوئے۔ وہ آنکھیں پھاڑے اپنے اوپر جھکے زریشا کو دیکھے گئی، جو صرف اور صرف اسے گھورنے میں مصروف تھا۔ ارادہ قتل کا ہے یا ہے شکل کے مشتاق، وہ گھورتے ہیں بہت سامنے بلا کر مجھے۔ اشرف انتظار میں تھی کہ کب وہ اسے چھوڑے اور وہ بھاگے یہاں سے، مگر زریشا کا ایسا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا تھا۔ باہر کسی آہٹ پر وہ ایک دم سیدھا ہوا اور اشرف کو چھوڑا، جبکہ اشرف دم سادے آنکھیں میچے اگلے مرحلے یعنی ڈانٹ کے لیے تیار کھڑی تھی۔ زریشا نے دلچسپی سے یہ نظارہ دیکھا اور دیکھتا ہی رہا، ایک ایک نقش وہ حفظ کر رہا تھا۔ اشرف نے اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کے ساتھ اپنی ایک آنکھ ذرا سی کھول کر دیکھا، مگر زریشا کو وارگرفتگی سے خود کو دیکھتے پا کر پہلے تو گڑبڑائی، پھر بھاگنے کا سوچا، اور اگلے ہی پل وہ اس میں کامیاب بھی ہوئی اور کمرے میں آ کر دم لیا۔ اشنال شاید واش روم میں تھی اور اس نے شکر کیا کہ ورنہ وہ اس کی پھولی سانسیں دیکھ کر ضرور سوال کرتی۔ جاری ہے۔